بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن بھائیو، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا میں نے عنوان جو چنا ہے وہ ہے جی گناہوں کو حقیر سمجھنے کا خطرہ۔ ہم اپنے گناہوں کو جو ہے نا معمولی سمجھتے ہیں، اور گناہوں کو معمولی سمجھ کر ان کو تواتر کے ساتھ کری جاتی ہے۔ یعنی گناہوں کو ایک تو معمولی سمجھنا، پھر اس کے بعد اس گناہ سے جو ہے نا وہ بچنا بھی نہ، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لینا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یعنی ایک انسان جو اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہو، اس کے چانسز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بہتری کی طرف لے آئے گا، گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہو۔ لیکن ایک شخص ہے وہ گناہ کی انٹینسٹی کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے چونکہ گناہ چھوٹا ہے اس لیے اس کو کرنے میں جو ہے نا مجھے کوئی اتنی تگو دو یا اس کے معاملے میں جو ہے وہ سوچے نہ۔ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر توبہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کہا کہ وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے ہاں سچی توبہ کرو۔ اور پھر توبہ کے لیے مہلت بھی دی ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے، یعنی اگلا دن جو ہے نا آپ کو نصیب ہوگا۔ لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا پتہ عین گناہ کے دوران جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری روحیں قبض کر لے۔ آج کل ہم نے کئی ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنے اعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی معمولات کر رہا تھا اور اللہ نے اس کی جو ہے روح قبض کر لی۔ تو مصیبت یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اللہ پر جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر ان کا اعتماد اٹھ گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طاقت کے اوپر ان کا اعتماد اٹھ گیا، یا اللہ کی جو ہے نا ان سے جو ہے وہ آنسریبل ہونے کا اللہ کے آگے ان کا جو ہے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ وہ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مطلب آج کل دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ روایت جو ہے نا یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم یا اجنبی کزنز وغیرہ میں عمومی طور پہ مصافحہ کر لینا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نوجوان اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا پریفرنس دے کہ وہ اپنے سر کے اوپر کیل کو پھنکوا لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو جو ہے نا وہ مصافحہ کرے یا ہاتھ لگائے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ اس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں جو ہے نا یہ کس قدر جو ہے وہ انٹینسٹی والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ سے زمانے میں ہلاک کر دینے والے شمار کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایات ہے۔ تو اس کے بعد جو ایمان والے ہیں وہ گناہوں کو جو ہے نا وہ چھوٹا تصور نہیں کرتے ہیں۔ مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو، ڈرتا ہو کہ اس پر گرنا پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ وہ ایک مکھی ہے جو ایسے ناک سے ہٹائی اور وہ اڑ گئی۔ تو کیا ایسے لوگ اب بھی معاملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب وہ رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچنا چاہیے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان سے تو یہ چلتا ہے، یہ ہمارے روز کے معمولات ہیں۔ آپ کو چھوٹے گناہ مروائیں گے، چھوٹا گناہ جو ہے نا وہ پھنسوائے گا، کیونکہ جو چھوٹا گناہ ہے نا ہم اس کو تواتر سے کری جا رہے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیو، ہمیں اللہ سے بالکل اللہ کے آگے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر جو ہے نا ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو، اللہ کے خوف کو جو ہے نا ہمیں ہر وقت ہمارے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو تو پھر گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں رہتا، اس کے لیے ہر گناہ بس گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو گناہ کا چھوٹے ہونے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ رب العالمین کی۔ اگر آپ اپنے رب سے خوف کھا گئے تو بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان، جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے خوف کھا گئے۔ تو اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لے تو پھر اس کو بددل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ تو اب گناہوں میں اس قدر ڈوب چکا ہے، اس لیے تیرا رب کے سامنے کھڑا ہونا کیا ہے؟ ایک طرح کا ڈھکوسلا، یعنی یہ شیطان کا سب سے کارگر ہتھ کنڈا ہے، وہ انسان کو گناہوں کی زندگی میں رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، قرآن کی اس آیت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ انی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ بلا شبہ میں بخشنے والا ہوں۔ جیسا کہ وہ اللہ کے اس قول پر عمل رکھتے ہیں
کہ جس طرح ہمیں یہ رکھنا چاہیے یقین کہ بے شک اللہ جو ہے نا بخشنے والا ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کہا تھا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور جو میرا عذاب ہے وہ بھی دکھ پہنچا دینے والا ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، زندگی کو اعتدال سے گزاریں، گناہوں کو بڑا اور چھوٹا مت سمجھیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ گناہوں کی انٹینسٹی کو سمجھنے کا جو ہے نا وہ تصور آپ کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے، تو آپ کے بہت سے معمولات جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے تسلسل میں جو ہے نا میں ایک آدھی ویڈیو جو ہے وہ اور بناؤں گا، تاکہ اور جو ہے نا ہمارے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔